کی کر دے جے کملی والیاں نایاں دوں اے درداں دے مارے کی کر دے جے نہ بن دوں ضامن معاشر دا گناہگار بچارے کی کرے کنے کہنا سی رب نو رب اکبر کنے دسنے سی راز کن تو گن زن دے تیرے نور دا دینا ظہور ہوندا قدرت دے نظارے بہت کعبے وچوں کنے کڈنے سی کنے حقدار ستا دسنا سی اسی مر جاندے گمراہ ہو کے ساڈے وقت نکارے کی کر دے جے گملی والیا نایاں دا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا جو سب دا مالک و خالق و رازق ہے اس دی کرم نوازی اس دی مہربانی نال اسی مسلمان حضور دے مطیع اور دی رحمت نال ایمان قائم ہے اور دی رحمت نال اسی اعمال کرنے اچھے اور دی رحمت نال اسی اس محفل وچ حاضر ہیں اور جو ساری کمیاں کوتاہیاں غلطیاں نے وہ ساری طرفوں نے شیطان دی مدافعت دی وجہ نال تو اللہ تعالیٰ نے سانو سونے کملی والے آقا دی امت وچ پیدا فرمایا ایمان بھی نصیب فرمایا اور ہر وقت وہ دی رحمت ساڈے تے برس رہی ہے مولانا صاحب نے جو حدیثاں پڑھیاں وہ تو ٹھیک نہیں لیکن جو انتخاب کیتا وہ ٹھیک نہیں میں گناہگار بندہ نہ میں کوئی عالم ہاں نہ پیر ہاں نہ ولی ہاں گناہگار آدمی ہوں یہ بس نسبت ہے سائیاں دی جی وجہ نال سارے لوگ احترام کرتے ہیں اور سائیاں دی نسبت دی وجہ نال یہ سارا کچھ ہے تو اللہ کریم سلامت رکھے نسبت خدا کرے قبر و حشر وچ حضور دے صدقہ یہ نسبتیں میں قائم ہی رہن اللہ کریم دی سونی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے جس اندر کوئی شک نہیں کیتا جا سکتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن وہ کتاب ہے جس اندر کوئی شک دی گنجائش نہیں زور سے تو مندی نماز دو چلو آدھا گھنٹہ جی بس یہ بھی انہوں دی کرامت ہے نہیں تو میں اج نہیں آنا کرامت ہے انہوں دی ڈائری 2 دن غلط ہو گئی آج 11 بن گئی اس واسطے میں نہیں آنا سی کیونکہ ٹائم پہلے تو لکھا سی ڈائری کے مطابق آج چند 12 بنتی سی اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمایا سرکار غوث پاک سرکار سب کی تو قرآن مجید مولانا صاحب نے فرمایا کہ قرآن مجید کے فضائل بیان کرنے ہیں تو میں کوشش کراں گا جہاں مینوں ول آندا ہے حضور دی شان تو ہٹ کے تو سانوں قرآن دے فضائل آندے کوئی نہیں
حضور کے نال ہی اسی حضور دی شان دے وچ قرآن پاک دا سلام جی قرآن پاک ملے سن حضور دے لنگر چو ایمان بھی حضور دے لنگر چو ملیا قرآن بھی عرفان بھی رمضان بھی بلکہ رحمان بھی یہ سارا کچھ حضور دے لنگر چو سن میسر ہوئی نے نعمتاں جے کوئی بندہ ہو سکتا ہے ذہنی طور تے آکھے بھی کیویں کہہ دیتی ایڈی وڈی گل بھی اللہ بھی سن حضور دی بارگاہ چ ملیا تو میں کہنا یقیناً ایویں ہی ہے یقیناً ایویں ہی ہے بس کچھ نہ کرو بس جو چلتا پہ ٹھیک ہی چلن دو توجہ ہے نا جی کی گل کر رہے رب بھی حضور دے بوئے تو ملیا اور یہ گل میں اج نہیں کر رہا یہ سانو گٹی میں ملی ہوئی اچھا جس نام تو ہم لوگ بریلوی آخر نے اندر کو پوچھ لو امام حسن کا کی فرمایا جی بخدا نہ خدا ہو نہ خدا سے جدا ہو اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانے کیا ہو جی خدا تجھے بخدا نہ جانا مگر خدا سے جدا نہ جانا خدا کے محبوب تیرے صدقے خدا کو پایا تیری گلی خدا کے محبوب تیرے صدقے خدا کو پایا تیری گلی ہے کعبہ بھی منبع خلائق بہت نمایاں ہے یہ حکایت مگر جو مقصود عاشقاں ہے حضور کے در کی حاضری تو امام رضا فرمایا کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا جب حج سے جا رہے ہیں نا لوگ کچھ دیر کدھر جا رہے ہو تو کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا کسی نے ہم سے کہ نوزد کدھر کی ہے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے دراصل حاضری تو اسی پاک در کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے فرو جان دے ہو ایک اندی بنیاد ایک اندہ پھل تے ٹہنیاں یہ بنیاد حضور نے بنیاد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز دا پھل روزے دا پھل زکات دا پھل حج دا پھل ملنا ہے نا سانو پر آپ چاشنی کونی پی پھل دی لذت کیسی اس واسطے اس پاسے نہیں جاندے یہ تو مریا پتہ لگ سی میں کی چاشنی ہے جنہوں نے عمل کیتے ہونے یہ سارے پھل نے تو اعلیٰ نے یہ گل فرمائی کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں اصل الاصول بندگی استاد بر کی ہے تو بندگی دا لفظ کا معنی ہے فرما برداری بعض ویلی نہ سمجھتے ہویا گھبرا جاندے اس گل کو کہ بندگی حضور دی تساں کہہ دیتی مشرک ہو گئے تساں جی یقیناً ایسا نہیں ہے یہ قرآن پاک دا ہی سبق ہے جو میں سنانا پیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ تو ہی سب کچھ ملتا ہے ملے اور ملتا رہے گا اور قیامت والے دن بھی حضور کو ملنا ہوں قانونی طور پر میں تھوڑی گل سمجھا دے بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بھی کہہ لگو سرکار نے فرمایا اللہ دے جڑی رحمت ویسے اتنے وضاحت نہیں جو ترجمہ پہلے سنا دے ترجمہ یہ ان الفاظ دا کہ اللہ دی رحمت 1% دنیا تے برسدی پئی تقسیم ہو رہی تے 99% قیامت والے دن برسے الفاظ دے ترجمہ تے ہے ہن ایتھے گل سمجھن والی ہے کہ کی ہے بھی اللہ دی رحمت ماپی نہیں جا سکتی بھی کوئی پرسنٹ بن سکتا اللہ دی رحمت نہیں بن سکتے حضور فرمائے ایک حصہ اللہ دی رحمت دا دنیا تے تقسیم ہو رہا ہے 99 حصے قیامت والے دن تقسیم ہوئے گی
مڑ کے فکر کرن دی کیوں میں نماز بھی نہیں پڑھی ہے کی حال ہے میرے اگے ہی اپنا تو جہال ہوں میں حدیث کی بازار سناوا جی نماز پڑھنے کا وعدہ کرو کہڑا کہ بلی وعدہ کرتا 5 ٹائم نماز پڑھ لو ماشاء اللہ جنہیں پڑھنی وہی ہاتھ کھڑے کرو نا میں نے کی ماشاء اللہ نہیں جی پڑھتے ہو تو نام ہی کرو تو کوئی حرج نہیں توجہ ہے نا جی 5 ٹائم نماز اللہ سرکار نے فرمایا ایک حصہ دنیا دے تقسیم ہو جائے تو یہ مطلب کہ ایک تو یہ مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے بھی جتنی دنیا دے تقسیم ہوئی رحمت اس تو 99% زیادہ قیامت والے دن ہوئی جی میں آدھے ذوق کی گل کرنی بھی دس دوں کہ اللہ دی رحمت دی پیمائش تو ہو نہیں سکتی وہ کوئی حد بننا کوئی نہیں پر رب نے جڑی رحمت منتخب کی مخلوق واسطے وہ نام ہے محمد رسول اللہ وہ آیت تو سارے یاد ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جی رحمت منتخب کی رب نے مخلوق واسطے عرش و پر سب کچھ جنت وچ ہر چیز جتنی مخلوق پیدا ہوئی رحمت نال ہوئی اس گل تے ایمان ہے نا وہ رحمت کون ہے محمد عربی ہے حضور رحمت للعالمین تو اے رحمت اگرچہ کسی بھی دنیا دے بندے نو بلکہ نبیاں رسولاں نو بھی حضور دی رحمت دے کنارے دا نہیں پتا کیوں کنارے دونوں پتا ہو جو اس کنارے دے پہنچے تو نبیاں نو بھی خیرات حضور دی بارگاہ جو مل گئی وہ اگے تو نہیں گزرے اس واسطے او تو حضور نو پتا بھی رب نال کی تعلق ہے حضور دی رحمت دی بھی پیمائش ساڈے کول کوئی نہیں مگر یہ سارا ایمان ہے یہ بھی ذہن رکھنا گل بعض لوگ اتنے آ کے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں بڑے فتوا لگائے میں کہنا یہ سارا ایمان ضرور ہے حضور دی رحمت کائنات دے اندر بے حد ہے مگر اللہ دے علم میں دی حد ہے حضور دا علم کائنات دے اندر بے حد ہے مگر اللہ دے علم میں دی حد ہے حضور دی عطا کائنات میں بے حد ہے لیکن اللہ دے علم میں دی حد ہے اس واسطے شرک نہیں ساڈا کیتا جی رب ربوبیت وچ لاسانی ہے میرا آقا اپنی شان محبوبیت وچ لاسانی خدا یکتا الوہیت میں اور تو یکتا رسالت میں کسی کو اب نبی ہونے کا دعویٰ ہو نہیں سکتا کسی کو اب نبی ہونے کا دعویٰ ہو نہیں سکتا 1% دنیا تے 99% تاں یاد کہتے نا کہ مانگیں گے مانگی جائیں گے مانگیں گے مانگی جائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نلا ہے انکار کوئی نہیں سرکار میں نلا ہے نہ حاجت اگر کی ہے سبحان اللہ میں کہنا انہیں چلنے کا تو ٹائم بھی تھوڑا تو موضوع ہو رہ جائے گا ترجمہ کر لی آج پاک دا دبا چھٹی کری حاضری ہوگی قد جاءکم من اللہ نور تحقیق آ گیا اللہ دی طرفوں نور یعنی محمد رسول اللہ یہ زبان ہے صرف علی تھانوی وہ کتاب مبین اور روشن کتاب یعنی قرآن مجید قرآن مجید ایک کتاب تے حضور مقدم نے جی آیت پاک ہو جائے طرز کلام دس رہے کہ حضور مقدم نے پہلے حضور نے بعد میں قرآن پاک
حضور تشریف لائے تو قرآن پاک اکثر علماء دا جڑا عقیدہ ہے میرا بھی وہی ہے، مگر ایک تھوڑا جا قدم اگے جڑا سانو بزرگاں نے فرمایا ہے، چلو حدیث پاک نال دلال دے لو دل میں اس گل دی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تسی تے قرآن پاک لے کے آئے ہو نا، خدا دی قسم چک کے کہنا، جابر کہہ رہے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ کا عرض کر دے یا رسول اللہ تسی تو قرآن لے کے آئے نا، خدا دی قسم ہے اگر تسا قرآن نہ بھی لے کے آندے تو سونے تیرا چہرہ دیکھ کے سی پہچان دے کہ اللہ دے رسول تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیا نور اور نور دے نال کتاب دی کتاباں قرآن مجید فرقان حمید ساری مسجد پہ حسن مدرسے سے پہ حسن پردے بھی حسن ماشاء اللہ، طلباء بھی، مفتی حضرات بھی، علماء بھی۔ راتی پڑھنا ہوگا تو لائٹ کی لوڑ پی، بجلی چلی جائے چپ، روشنی ہوئے تو پڑھنا ہے۔ ایک وہ بندہ جو روشنی بھی اتنے ویخ کے نہیں پڑھ سکتا، انہوں کی آخ دے بولی پوا نبینا۔ ایک بندہ وہ جو روشنی ہوئے تو پھر بھی وہ نہیں پڑھ سکتا، ایک وہ جو روشنی ہوئے تو پڑھ سکتا ہے جی، چونکہ ایسا بھی ہے جو روشنی نہ ہوئے تو نہیں پڑھ سکے، وہ بھی ہے۔ اقبال نے فرمایا نا، جس میں جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریا کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ ہے نا میں روشنی نہ ہوئے تو بھی پڑھی جائے، وہ کون نے؟ حفاظ کرام۔ حفاظ کرام نہ بھی روشنی ہوئے تو پھر بھی وہ پڑھ رہے ہیں۔ جی اس مسئلے دی وضاحت میں چلے جائیے، گہرائی میں چلے جائیے تو پھر سمجھ آ جاسی کہ اللہ والے تے اعتراض غلط کر دیں لوگ، وہ دنیا دے وسائل دے محتاج نہیں۔ بھی جڑا حافظ قرآن وہ تو انسان ہی ہے نا، ساڑھے جیسا ہی ہے، کئی ادھر حسین بھی ہوں گے ظاہر لحاظ نہ، قدو کامل میں زیادہ بھی ہوں گے، لیکن وہ دل میں قرآن ہے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ اندھیرے میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ جڑا سونا ہوئے، جڑی اکھ موٹی ہوئے، جتنا بھی انسان بڑا جسیم ہوئے، جتنا تندرست ہوئے، اندھیرا ہو جائے گا نہیں پڑھ سکے گا۔ تو پتہ چلے دیکھنے میں کوئی نہیں، لیکن حقیقت میں فرق ہے۔ اور یہ اسی بات امام بخاری لکھی ہے، امام بخاری نے حضور نے فرمایا جس بندے کو قرآن ہوئے او دا ادب کرو، جس بندے کو قرآن ہوئے او دا بولی کو ادب کرو، احترام کرو، احترام کرو۔ جڑا ہوئے حافظ قرآن او دا احترام کریے کہ نہ جی، حافظ جو نہیں آپ ہی نہ کرامن تو موڑ، یہ بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ جی آپ ہی بے ادب ہوں، قرآن دے پیروں سے رکھی بیٹھے ہوں تو مڑو کا کیا ادب ہے جی، یا بے عمل ہوں قرآن دے تو پھر نہیں سودا بنے گا جی۔ آپ احترام کرنے والا ہے تو پھر وہ احترام کیتا جائے گا۔ تو فرمایا حامل قرآن کا احترام کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو قرآن پاک دی دولت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور یہ دولت سب حضور دے لنگر چ ملی، سرکار دے لنگر۔ اچھا ایک دسو مینوں، استاد بھی بیٹھے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہیں، کتنے عرصے بندہ قرآن پاک حفظ کر لیندے عام طور سے بچے؟ 2.5 سال 2 سال بھی کر لینا، چلو جو اچھے ذہن والا
2-2.5 سال میں بچہ حفظ کر لینا. ہوں مینو یہ دسو بھی صحابہ نے کتنے کتنے سال حفظ کیا؟ کتنے کلاس لگنی سی انہوں نے رٹا لگایا جاتا قرآن پاک جی کتنے جناب وہ درسگاہ سی ٹائم ٹیبل سی کہ جناب اٹھو صبح 4 بجے ہاں جی پڑھو جناب 7 بجے تک پڑھتے رہو پھر کھانا کھاؤ پھر جڑ جاؤ 11 بجے تک لگے رہو. ہے کوئی میں کوئی سمجھ کرے کہ صحابہ نے کسی رٹا لگایا کسی ویکیا ہوئے اور یار دل میں عشق رسول سی اور جہی زبان مصطفیٰ تو کلام نکل رہی دل میں نقش ہو رہی نقش ہو رہی. صحابہ کرام ہزاروں حفاظ کرام ہیں ہزاروں حافظ قرآن ہے ہزاروں حفاظ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین لیکن کسی نے بھی آخیا کہ جناب کٹھا مال لا کے بیٹھے ہونا جناب حافظ صاحب ہلتے نے انج ہلتے نے کبھی انج ہلتے نے وہ سمجھ توڑ چھڑتے ہیں جناب ہاں جی. تو صحابہ کرام جو سنیا یاد ہوئی یہ گل ہے پیار دی. اگلی گل پینا والے بھی نال کر لی بھی اج کل تویز داغا مولوی صاحبان کرتے ہیں پیروں کا مقام ہی کوئی طرح ہوتا ہے اور صحیح کوئی نہیں. جڑے عمل نے نا انہوں کی چلا کشی یعنی زکات دینی پی امال میں ویسے کوئی زکات کسی دی سائیں کا نام ہی لے چڑنے بس وہی زکات نہیں سر میں تو کما ایک بیکار آدمی ہوں بس سائیں نے مہربانی فرما چڑی یہ زکات دے کے تویز لکھتے ہیں ہاں جی زکات دے کسی صحابی زکات نہیں دیتی کسی عمل دی کسی صحابی نے چلا کٹ کے زکات نہیں دیتی کیوں بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کون کون سے بلتے میں کہہ رہا نہیں انہوں نے تاریخ پڑھ کے بھی ایک بندہ پاگل آتے پکھی پوے کپڑے پھاڑی قابو نہ آئے صحابہ کرام کی جماعت گزری انہیں ہزارہ حضور غلام جا رہے ہیں صحابی انہیں بلایا ان کو دامتا دو وہ ایک صحابی نے کچھ آیتیں پڑھ کے یہاں پھونک پہنچے تو ٹھیک ہو گیا میں یار کپڑے دو میں نے کی کر چلا اس سے وقت تندرست ہوں بڑی خوشی ہوئی ہے نبی علاج بھی کئی دن لگتے ہیں بڑی خوشی ہوئی کہ نال انہوں بھی لے کے نبی پاک دی بارگاہ تے حاضر ہوئے عرض کیتی غریب نواز بڑی خوشی ہوئی تواڈے اس غلام صحابی نے جناب دا فیض ہے کہ ساڈے اس بندے دی بڑی حالت خراب سی اساں تو تنگ آ چکے ساں تے غریب نواز 1 سیکنڈ وچ ٹھیک ہو گیا. سرکار نے صحابی تو پوچھا بھی کیڑی آیت پڑھی ہے انہیں اتو پتہ لگے بھی حضور نے تو انہیں دسیا بھی آیت پڑھا ایک بندہ پاگل ہو گیا ہاں جی. سرکار نے خود پوچھا اگرچہ حضور نے علم ہاں بازی طور سے لیکن سانو مسئلہ دسن واسطے ہوں صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں آخری آیت پڑھی سورت حشر دی کیڑی نہ بلا چلو لو انزلنا تو پڑھ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. پڑھی جاؤ تے اندر نہ داخل ہوئے لعلہم یتفکرون اور دل میں بھی جاون دے کوئی داخل ہون دے کچھ سوچ پیدا کر بھی کن رب نے انسان بنایا مسلمان بنایا قرآن دیتا تو قرآن کی فرما رہے ہیں فرمایا اگر اسی یہ قرآن پہاڑ تے بھی نازل کر دیں دے تے اللہ دے خوف نال پہاڑ ریزہ ہو جائے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں یہ آیت پڑھ کے پھونک مارے سرکار نے کی ساتھ فرمایا اگر یہ آیت پڑھ دے کو پہاڑ تے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ کے پڑھ پہاڑ بھی جگہ انہاں چلا کشی تو کوئی نہیں کی اس واسطے نہیں کی کہ عمل کرنا ویسے تم ہر بڑی چلا کشی بیٹھے حضور دی بارگاہ تے صاحب صفا تے دن رات دیدار مصطفیٰ تے ذکر خدا کیتی جاندے لیکن کسی عمل واسطے مخصوص نہیں کیتا انہوں نے کیوں فائدہ ہوگا ساڈے چلا کسی زکات دیون تو بعد بھی اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا صحابہ دے ایویں کہنے ہو جاتا وہی وجہ ایک ہی ہے کہ انہوں دا ایمان زیادہ کامل ہے انہوں نے محبت رسول زیادہ ہی انہوں نے دل میں یقین کامل ہاں یقین ہاں کہ جو ہو جائے گا بس ہوگی
اسی نے چلو یار بابا سے چلے خبر کم ہو ہی جائے عمر ہو جائے ہوتا جی پاکو دل کا پاکو جاوے تو پھر سائیوں نے تو دیر ہی برتن ہوئے بھی جیڑا اوڈی خیرات ملے گی نا بھی لمن جاوے دودھ تو کاپوسی بھائی تو وہ بھائی پہ سنوں دے تو جی ڈیجکا لے جائے تو بری جاسی ہوتے تو کبھی کوئی نہیں جی رحمت دا سمندر چڑھ جائے اس واسطے اپنے ظرف نو مسیح کریں قرآن پاک سبحان اللہ قرآن پاک دے ساری کائنات دے علوم نے ساری کائنات دے علوم نے بلا رتب بلا یابس کیوں نہیں ٹائم ہو گیا الا فی کتاب مبین جی وما علینا الا البلاغ